جنگ احد میں شکست کے بعد مسلم معاشرہ ایک بہت گہرے بحران سے گزر رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت سورت آل عمران کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک مکمل الہی رہنمائی تھی، تسلی اور تربیت کا ایک پورا نظام۔ چلیں اس سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا احد کے میدان کا تصور کیجیے۔ صحابہ کو پوری امید تھی کہ فتح ان کی ہوگی، مگر نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ سوچیں دل کس طرح ڈوب رہے ہوں گے۔ ہر طرف ایک مایوسی کا عالم تھا۔ ٹھیک اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں تاکہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے اور انہیں اس آزمائش کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت سکھائی جائے۔ ان آیات کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اصول سے ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں نے دشمن کی بڑی فوج کے سامنے اپنی کم تعداد دیکھی تو ان کے دل بیٹھنے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو، فتح کا انحصار تمہاری تعداد یا طاقت پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مدد پر ہے۔ یہاں قرآن ایک بہت خاص لفظ استعمال کرتا ہے، بشرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وعدہ ایک خوشخبری تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان یعنی ایک گہرا سکون مل جائے۔ تو یہ صرف کوئی ملٹری اسٹریٹجی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک روحانی علاج تھا۔ تو یہاں سے بات بیرونی حالات سے مڑ کر اندرونی کیفیت کی طرف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ احد کی شکست کو ایک علامت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے اندر پنپنے والی ایک روحانی بیماری کی تشخیص کر رہی تھی۔ تو وہ بیماری کیا تھی؟ آیت 130 اس کی جڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ احد میں شکست کی ایک بڑی وجہ تیر اندازوں کا مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ دینا تھا۔ قرآن کے مطابق یہی لالچ اس ذہنیت کی پیداوار ہے جس سے ربا یعنی سود فروغ دیتا ہے، یعنی دولت کو ہی اصل مقصد بنا لینا۔ یہاں تو بالکل مختلف راستے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ربا ہے جو انسان میں بخل و خود غرضی پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف انفاق ہے جو سخاوت اور ایثار کو جنم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ جنت کا راستہ خود غرضی سے نہیں بلکہ ایثار سے ہی نکلتا ہے۔ تو اگر خود غرضی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب قرآن ہمیں ان مثبت صفات کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں اور جو حقیقی کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں۔ آیت 134 متقین کے کردار کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ پہلا قدم، وہ خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسرا، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا، جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس پر ڈٹ نہیں جاتے۔ یہاں الکاظمین الغیظ کی لسانی خوبصورتی دیکھیں۔ یہ صرف غصے کو دبانا نہیں ہے، یہ استعارہ ایک بھرے ہوئے مشکیزے کا ہے جس کا منہ اتنی مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہو کہ ایک قطرہ بھی باہر نہ نکل سکے۔ یہ انتہائی خود ضابطگی یعنی سیلف کنٹرول کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اللہ اپنے ماننے والوں کو آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ اگلی آیات اسی حکمت سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ یہ آیت ایک سیدھا سیدھا الہی حکم ہے، لا تہینو، کمزور مت پڑو۔ اس کا مادہ وہن ہے، جس کا مطلب ہے دل کی کمزوری یا ہمت ہار جانا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ظاہری شکست سے دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اصل برتری اور غلبہ تو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ آیت 140 اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے تاکہ اول سچے مومن ظاہر ہو جائیں، دوم تم میں سے شہداء کا انتخاب کیا جائے، سوم منافقین کو صفوں سے الگ کیا جائے، اور آخر میں یاد دلایا جائے کہ تمہارے دشمن بھی تو بدر میں ایسا ہی زخم کھا چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آزمائش کے اس حصے کی طرف جو جنگ کے دوران مسلمانوں کے لیے سب سے کڑی ثابت ہوئی۔ یہ وفاداری کا حتمی امتحان تھا۔ جنگ کی اس افراتفری میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس ایک خبر نے مسلمانوں کی ہمتیں توڑ دیں اور بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ اس نازک لمحے میں قرآن ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، کیا ایمان ایک شخص کی ذات سے جڑا ہے یا اس پیغام سے جو وہ لایا ہے؟ اور یہ ہے الہی جواب، ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال۔ یہ آیت اس رویے کی سرزنش کر رہی ہے جس میں ایمان کسی فرد سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ واضح کر رہا ہے کہ دین فانی انسانوں پر نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنے والے خدا کی عبادت پر قائم ہے۔ اگلی آیت اسی نقطے کو اور زیادہ واضح کرتی ہے، کتاباً معجلاً، یعنی ہر جان کا وقت لکھا ہوا اور مقرر ہے۔ جنگ سے بھاگنا موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی لڑنا اسے جلدی لا سکتا ہے۔ تو اصل انتخاب زندگی اور موت کے درمیان نہیں بلکہ دنیا کے انعام اور آخرت کے انعام کے درمیان ہے۔
मुसलमानों को हौसला देने के लिए कुरान उन्हें याद दिलाता है कि वो इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं और तारीख से एक शानदार मिसाल पेश करता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रिब्बियून, यानी कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की। वो अल्लाह की राह में आने वाली मुसीबतों से न दिल शिकस्ता हुए, न उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और न ही वो बातिल के आगे झुके। और उनकी दुआ क्या थी? वो दुनियावी आसाइशें नहीं मांग रहे थे। उनकी दुआ थी, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, ए रब हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। उनकी तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह थीं। आखिर में ये आयात वाज़ेह करती हैं कि जंग हारना असल नाकामी नहीं है। असल और हतमी नाकामी वो कुछ और है। ओहद की शिकस्त के बाद मदीना के मुनाफिकीन और कुछ दूसरे गुरोहों ने एक नफ्सियाती मुहिम शुरू की। वो मुसलमानों के दिलों में वसवसे डालने लगे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो शिकस्त क्यों खाते, चलो वापस अपने आबाओ अजदाद के दीन की तरफ लौट चलें। और यह है फैसला कुन नुक्ता। आयत 149 एक वाज़ह तंबीह है। अगर तुमने उन मायूस करने वाली आवाज़ों की पैरवी की तो वो तुम्हें कुफ्र की तरफ वापस ले जाएंगे और तब तुम खासरीन यानी हकीकी मानों में सब कुछ हारने वालों में से हो जाओगे। और यही वो सवाल है जो ये आयात आज हम में से हर एक के लिए छोड़ जाती हैं। जब जिंदगी में कोई शिकस्त, नाकामी या कोई धचका लगता है तो हम किसकी आवाज़ सुनते हैं? मायूसी की वो आवाज़ जो हमें पीछे धकेलती है, या अल्लाह पर तवक्कुल की वो आवाज़ जो हमें साबित कदम रखती है? इंतखाब हमेशा हमारा अपना होता है।